تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ النمل آیت نمبر 43 سے 44 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ ترجمہ: اور اب تک اس کو ایمان لانے سے اس بات نے روک رکھا تھا کہ وہ اللہ کے بجائے دوسروں کی عبادت کرتی تھی اور ایک کافر قوم سے تعلق رکھتی تھی۔ اس سے کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے جو دیکھا تو یہ سمجھی کہ یہ پانی ہے، اس لیے اس نے پائچے چڑھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان نے کہا، یہ تو محل ہے جو شیشوں کی وجہ سے شفاف نظر آ رہا ہے۔ ملکہ بول اٹھی، میرے پروردگار، حقیقت یہ ہے کہ میں نے اب تک اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما برداری قبول کر لی ہے۔ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں، بلقیس نے چونکہ سمجھ کی بات کی تھی کہ ہمیں پہلے ہی آپ کی سچائی کا علم ہو چکا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی تعریف فرمائی کہ وہ ایک سمجھدار عورت تھی، اور اب تک وہ جو ایمان نہیں لائی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی ساری قوم کافر تھی۔ اور انسان جب ایسے ماحول میں ہو تو وہ بے سوچے سمجھے ماحول کے مطابق کام کرتا رہتا ہے، لیکن جب اسے توجہ دلائی گئی تو اس نے حق بات کے ماننے میں دیر نہیں لگائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دنیا پرستوں پر رعب ڈالنے کے لیے ایک ایسا شیش محل بنوایا تھا جس کے صحن میں ایک پانی کا حوض تھا، اور اس پر بھی مہین اور شفاف شیشے کی چھت اس طرح ڈال دی تھی کہ غور سے دیکھے بغیر شیشہ نظر نہیں آتا تھا، اور سرسری نظر سے دیکھیں تو وہ کھلا ہوا حوض معلوم ہوتا تھا۔ محل میں داخل ہونے کے لیے اسی حوض کے اوپر سے گزرنا پڑتا تھا۔ چنانچہ جب بلقیس محل میں داخل ہونے کے لیے چلی تو سامنے وہ حوض نظر آیا جس کا پانی گہرا نہیں تھا، اس لیے اس نے حوض سے گزرنے کے لیے اپنے پائچے چڑھا لیے۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے بتایا کہ پائچے چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس حوض کے اوپر شیشہ چڑھا ہوا ہے، اور اس پر سے گزرتے ہوئے پانی میں بھیگنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی سچائی کی تو پہلے ہی قائل ہو چکی تھی۔ محل کی یہ شان و شوکت دیکھ کر اس کے دل میں آپ کی مزید عظمت پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے لحاظ سے بھی ایسی شان و شوکت سے نوازا ہے، اس لیے وہ بالکل فرما بردار ہو کر رہی۔ اس واقعے کو ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے دنیا کے مال و دولت اور اقتدار حاصل کرنے کے بعد ناشکری کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ اطاعت اختیار کرتے ہیں، اور دنیا کی رنگینیاں ان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نہیں روکتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔